کیا کبھی آپ کے ذہن میں اچانک کوئی زبردست خیال آیا ہو؟ کوئی کہانی، کوئی بزنس آئیڈیا یا زندگی بدل دینے والا خواب؟ لیکن پھر آپ نے سوچا ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ زیادہ تر لوگ اسی لمحے اپنے خواب کو مار دیتے ہیں۔ خوف، شرمندگی اور لوگوں کی رائے انہیں روک دیتی ہے۔ لیکن بگ میجک میں الزبتھ گلبرٹ ایک حیران کن بات کہتی ہے۔ خیالات صرف خیالات نہیں ہوتے، وہ ایک طرح کی زندہ توانائی ہوتے ہیں۔ مصنفہ کے مطابق آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ انسانوں کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ اگر آپ کسی آئیڈیا کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہے۔ ایک بار انہیں ایک ناول لکھنے کا خیال آیا۔ وہ اس خیال سے بہت متاثر تھیں، انہوں نے اس پر تحقیق بھی شروع کر دی۔ لیکن زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس پر کام جاری نہ رکھ سکے۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ ایک اور مصنفہ سے ملیں تو انہیں حیرت ہوئی کہ وہ بالکل اسی کہانی پر ناول لکھ رہی تھیں۔ تقریباً ویسا ہی خیال، ویسا ہی موضوع۔ اس لمحے الزبتھ گلبرٹ کو محسوس ہوا کہ آئیڈیاز واقعی حرکت کرتے ہیں۔ وہ اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو ان پر عمل کرے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے سمجھا کہ تخلیق صرف ٹیلنٹ کا نام نہیں ہے، یہ ہمت کا نام ہے۔ ہم سب کے اندر تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم خود کو روک لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہماری تخلیق اچھی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ ناکامی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہیں کہ تخلیقی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کسی خاص ڈگری یا غیر معمولی ذہانت کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے: ہمت۔ ہمت اس بات کی کہ آپ اپنے خوف کے باوجود آگے بڑھیں، کیونکہ خوف ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ الزبتھ گلبرٹ ایک خوبصورت مثال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تصور کریں آپ ایک کار میں سفر کر رہے ہیں۔ اس کار میں آپ کے خواب، آپ کی تخلیقی صلاحیت اور آپ کا خوف سب بیٹھے ہیں۔ خوف بھی اس کار میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ: وہ ڈرائیور نہیں بن سکتا۔ اگر خوف اسٹیئرنگ پکڑ لے تو وہ آپ کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے بہترین آئیڈیاز کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تخلیقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو خوف کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ اسے ساتھ بٹھانا ہوگا، مگر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا۔ اور یہی سوچ آگے چل کر ایک بہت بڑی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، ایک ایسی حقیقت جو زیادہ تر لوگ کبھی نہیں سمجھتے۔ کیونکہ تخلیقی صلاحیت صرف خوشی اور کامیابی نہیں لاتی، اس کے ساتھ ایک اور طاقتور چیز بھی آتی ہے، اور وہ ہے ہمت کے ساتھ جینے کا فن۔ اور یہی ہمیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب الزبتھ گلبرٹ تخلیقی زندگی کی بات کرتی ہیں تو وہ ایک بہت اہم بات بتاتی ہے۔ تخلیق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو فوراً کامیابی ملے گی۔ اصل میں تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار ناکامی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی مثال دی۔ ان کی مشہور کتاب ایٹ پرے لو کی کامیابی سے پہلے انہوں نے کئی سال تک مسلسل لکھا، مگر زیادہ تر لوگوں کو ان کے کام کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ تخلیقی راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ایک حقیقت قبول کرنا ہوگی: دنیا آپ کو ہمیشہ نہیں سراہائے گی۔ کبھی لوگ آپ کو نظر انداز کریں گے، کبھی تنقید کریں گے، اور کبھی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی محنت بے معنی ہے۔ لیکن یہاں ایک راز ہے جسے زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ اپنی تخلیق کو صرف کامیابی کے لیے کرتے ہیں تو آپ جلد تھک جائیں گے، لیکن اگر آپ اسے محبت کے لیے کرتے ہیں تو آپ کبھی نہیں رکیں گے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ تخلیق کو اپنے کام کا واحد مقصد نہ بنائیں، اسے اپنی خوشی کا حصہ بنائیں۔ وہ ایک مثال دیتی ہے: اگر کوئی شخص پینٹنگ کرتا ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ پینٹنگ میوزیم میں لگے گی یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے: کیا یہ پینٹنگ مجھے زندہ محسوس کراتی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہی کافی ہے۔ یہ سوچ انسان کو آزاد کر دیتی ہے۔
کیونکہ اس کے بعد آپ کو لوگوں کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ الزبتھ گلبرٹ ایک اور دلچسپ بات کہتی ہے، تخلیقی صلاحیت کو سنجیدہ لینا ضروری ہے، لیکن خود کو زیادہ سنجیدہ لینا ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے خواب کو اس قدر بڑا بنا لیتے ہیں کہ وہ اس کے بوجھ سے دب جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ ناکام ہو گئے تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تخلیق ایک کھیل کی طرح ہونی چاہیے، ایک تجربہ۔ جب آپ اسے کھیل سمجھتے ہیں تو آپ زیادہ آزاد ہوتے ہیں، آپ زیادہ سیکھتے ہیں، اور آپ زیادہ بہادر بن جاتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ تخلیقی صلاحیت صرف آرٹ تک محدود نہیں، یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ کوئی شخص باغبانی کر کے بھی تخلیقی ہو سکتا ہے، کوئی نیا کھانا بنا کر بھی، کوئی مسئلے کا نیا حل تلاش کر کے بھی۔ تخلیق دراصل زندگی کے ساتھ ایک رقص ہے، لیکن اس رقص میں ایک اور راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو اکثر لوگ دیر سے سمجھتے ہیں، کیونکہ تخلیقی زندگی میں صرف ہمت اور آزادی ہی کافی نہیں ہوتی، اس میں استقامت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور یہی ہمیں کہانی کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ تخلیقی زندگی کا سب سے بڑا راز شاید یہ ہے کہ یہ کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر یہ ہمیشہ معنی خیز ہوتی ہے۔ الزبتھ گلبرٹ کہتی ہیں کہ جب آپ اپنے خواب کے پیچھے چلتے ہیں تو راستہ ہمیشہ صاف نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اور کبھی ایسا لگے گا جیسے سب کچھ بیکار ہو گیا ہے، لیکن یہی سفر اصل میں انسان کو بدل دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تخلیقی لوگ دو چیزوں کو قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں، غیر یقینی صورتحال اور صبر، کیونکہ تخلیق کا عمل فوری نتیجہ نہیں دیتا، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جیسے ایک بیج مٹی کے اندر بڑھتا ہے۔ کبھی آپ کو لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، مگر حقیقت میں اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ الزبتھ گلبرٹ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کو کامل لوگوں کی ضرورت نہیں، دنیا کو بہادر لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگ جو اپنے خوف کے باوجود آگے بڑھیں، ایسے لوگ جو اپنے خیالات کو حقیقت بنانے کی ہمت کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی تخلیقی خواہش ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ وہ خواہش آپ کے اندر کسی وجہ سے آئی ہے۔ شاید وہ ایک کہانی ہو، شاید ایک کاروبار، شاید ایک نیا راستہ جس پر ابھی کسی نے قدم نہیں رکھا، اور اگر آپ اسے موقع دیتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ بگ میجک کا اصل پیغام یہی ہے کہ زندگی میں جادو تب پیدا ہوتا ہے جب ہم خوف کے باوجود تخلیق کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے خیالات کو دبانے کے بجائے انہیں اظہار کا موقع دیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک تخلیقی چنگاری موجود ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ میں تخلیقی صلاحیت ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسے زندہ رہنے دیں گے۔ اور جب کوئی شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ خوف کے باوجود اپنے خواب کا پیچھا کرے گا، تو وہ آہستہ آہستہ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، ایک ایسی زندگی جہاں کامیابی یا ناکامی سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوشش کی۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل جادو کہیں باہر نہیں، وہ ہمیشہ سے اس کے اندر موجود تھا۔